امانت دار رسول ہوں۔ جس طرح پچھلے پیغمبروں نے بات کی نا، ویسے بات چلتی آ رہی ہے۔ بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ کیا فرمایا سیدنا لوط علیہ السلام نے؟ دو کام کرنے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا ہے، بات کس کی ماننی ہے؟ میری بات ماننی ہے۔ پچھلے پیغمبروں نے بھی یہی فرمایا تھا، آگے پھر یہی بات آ رہی ہے کہ میں تم سے کسی قسم کی مزدوری نہیں مانگتا، تم سے میں کسی قسم کی اجرت نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میری مزدوری، میری اجرت تو کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے، جو کائنات کو پالنے والا ہے، سارے جہانوں کو پرورش کرنے والا ہے، وہ میری مزدوری، اس کے ذمہ میری مزدوری ہے۔ اس قوم کے اندر ایک قبیح فعل تھا، بہت برا عمل تھا اس قوم کا، جہان والوں میں سب سے پہلے اسی قوم نے شروع کیا تھا، قوم لوط نے۔ سیدنا لوط علیہ السلام فرمانے لگے، کیا تم اپنے مردوں کے پاس آتے ہو جہان والوں میں سے؟ مذکر سے، میل سے خواہش پوری کرتا تھا، جن سے لذت حاصل کرنا، مرد سے ان کی اس قوم میں آ کے یہ کام شروع ہوا۔ اور تم چھوڑ دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا فرمائی ہیں تمہاری بیویوں میں سے، یعنی بیویوں کو چھوڑ کر تم کس کام میں لگ گئے؟ بلکہ تم ایسی قوم ہو، بل انتم قوم عادون، جو حد سے گزرنے والی قوم، یعنی یہ کام پورے جہان والوں میں سب سے پہلے تم نے شروع کیا کہ تم حد سے زیادہ گزرنے والی قوم۔ سیدنا لوط علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کا حکم تھا جا کے بار بار ان کو سمجھاؤ، بار بار ان کے پاس جاؤ۔ سیدنا لوط علیہ السلام پھر جاتے ان کو سمجھاتے کہ قوم آگے سے کہنے لگی، لئن لم تنتہی یا لوط لتکونن من المخرجین، اے لوط علیہ السلام اگر آپ باز نہ آئے تو آپ کو ہم یہاں سے نکال دیں گے، ہم اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ سیدنا لوط علیہ السلام فرمانے لگے، جو تم عمل کرنے والے ہو میں اس سے بیزار ہوں، انی لعملکم من القالین، جو تم جس کام میں تم لگے ہوئے ہو میں اس سے بیزار ہوں، یعنی میرا کام تو پہنچا دینا ہے، آگے عمل کرنا نہ کرنا تو آپ کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، جس کو مل جائے توفیق، میرا کام تو میں نے پہنچا دیا۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے جس وقت ان کی عین بالکل حد دیکھی تو اس وقت ہاتھ اٹھا دیے، فرمایا رب نجنی واہلی مما یعملون، اے میرے پروردگار مجھے نجات عطا فرما اور میرے گھر والوں کو بھی نجات عطا فرما جو یہ عمل کرتے ہیں، یعنی مجھے بھی بچا اور میری قوم کو بھی، میرے جو مجھ پر ایمان لانے والے ان کو بھی بچا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ تہجد کے وقت تقریباً صبح سے دن نکلنے سے پہلے، تھوڑی دیر پہلے فرمایا تم ایسے کرو، یہاں سے نکلو بستی سے، یہ عرب کی ایک بستی ہے، بستی سدوم۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا فنجیناہ، ہم نے ان کو نجات دی، کن کو؟ سیدنا لوط علیہ السلام کو، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو، اجمعین سب کو، جتنے بھی ایمان والے تھے سب بچ گئے، الا عجوزا فی الغابرین، مگر جو بوڑھی عورت تھی یہ پیچھے رہ جانے والے میں ہو گئی۔ یہ بوڑھی عورت کون تھی؟ سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، یہ کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، کبھی عمل میں ان کو مشورے دیتی، ان کو جا کے فوری اطلاع دیتی تھی بھی آپ کا مطلوب آ گیا ہے، مطلب فوری سب ان کے ساتھ ملی، رشتہ دار بھی تھی، تو یہ اس دور میں نکاح بھی جائز تھا غیر مسلم کے ساتھ، برادری تھی لوط علیہ السلام کی، تو بیوی کافر تھی، اللہ کے پیغمبر تھے۔ سیدنا لوط علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اور بیوی کافر تھی۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا تھا، اللہ کے پیغمبر تھے نوح علیہ السلام، بڑے پیغمبر، اور ان کی بیوی غیر مسلم تھی۔ تو جس وقت اللہ کا حکم آیا یہاں سے لے کے نکلو یہاں اپنے ایمان والوں کو، اور یہ بڑھیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی پیچھے رہے گی، کیونکہ کافروں نے تو ہلاک ہونا تھا نا اس دن۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے پچھلی جتنی بھی قوم تھی سب کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ کیسے تباہ کیا؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان پر بارش برسائی، کس چیز کی؟ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، بری بارش برسائی ان کے اوپر، ڈرائے ہوئے لوگوں پر۔ کس چیز کی بارش؟ پتھروں کی بارش آئی ان کے اوپر۔ بارش تو عام بارش، پانی کی بارش جو ہوتی ہے وہ اگر تیز آ جائے وہ انسانوں سے، جانوروں سے برداشت نہیں ہوتی، پھر اولے آ جائیں یہ برداشت نہیں ہوتے، پھر پتھر آئیں، پھر اللہ کا عذاب ہو ساتھ، اللہ حفاظت فرمائے، آسمان سے پتھر برسے اس قوم کے اوپر، یہ اللہ تعالیٰ نے بالکل غرق کر دی یہ قوم۔ یہ فرشتہ آیا، فرشتے نے آ کے پوری بستی اٹھا لی ہے زمین سے، جس طرح کرین نہیں اٹھاتی، یہ پوری بستی اٹھا کے اوپر لے گیا آسمان تک۔ آسمان تک جس وقت لے کے گئے تو وہاں پھر اللہ کا حکم آیا کہ اس کو الٹ دو، وہاں الٹے مارے اوپر سے، پھر نیچے جس وقت نیچے آئے تو اوپر سے پتھروں کی بارش آ گئی ان کے اوپر، اللہ کا عذاب برسا ان کے اوپر۔ فرمایا ان فی ذلک لآیہ،
بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، وما کان اکثرهم مومنین، اور اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک آپ کا پروردگار البتہ زبردست نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آگے سیدنا شعیب علیہ السلام کی بات آ رہی ہے، یہ اگلے رکوع میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق بخشے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔